مقام مہینوں کے اندر رکھتا ہے، اور بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے کو ماہ رمضان سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور وہ کس بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر شہید کر دیا گیا، اور وہ 9-10 کو ماتم بھی کرتے ہیں اور غم و غصہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، خود ہی شہید کر کے خود ہی مار کے ان کو بعد میں غم و غصہ کا اظہار کرنا یقیناً انتہائی بدقسمتی ان کی ہے اور بے وقوفی کے اوپر ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر انہوں نے ماہ رمضان سے بھی محرم الحرام کو زیادہ فضیلت دے دی ہے کہ محرم الحرام کے اندر نہ شادی کی جائے، نہ بیاہ کیا جائے، نہ نکاح کیا جائے، ان ساری رسومات کو وہ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے ماہ محرم کے اندر شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، تو اس مہینے کو نکاح کے لیے ایک مہینہ مؤخر کر دینا یہ شرعی لحاظ سے اس کا شریعت کے اندر کوئی تقاضا موجود نہیں۔ اپنے موضوع کی طرف آتا تھا کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد ایک عظیم سانحہ جو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 22 یا 23 یا 24 برس بعد میں پیش آیا، وہ ہے شہادت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی مشکلیں اور صعوبتیں دے کر سیدنا عثمان ذی النورین کو ظالم اور کافروں نے شہید کر دیا۔ یقیناً آج سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے تذکرے کو ایسے زندہ کیا کہ عید کے فوراً بعد جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسلمان اپنے اوپر اس بات کو فرض سمجھتا ہے، جو بھی ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ آج تذکرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، ایک بیٹی میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے، اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، وہ وفات پا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور جس وقت دوسری بیٹی وفات پا گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، تم اتنا حیا